ٹھیک ہے نا، تو پھر وہابی جو ہے وہ اوپن کر دینا اپنی مساجد شیعہ لوگوں کے لیے. آپ سب ٹھیک ہے نا، تو پھر بریلویوں کو بھی ایک دوسرے وہابی بریلویوں کی مساجد میں جا کے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے نا. دیوبندی بھی جائیں شیعہ لوگوں کی مساجد میں جا کے نماز پڑھے نا. اسی طرح حنفی بھی آپ لوگ ایک دوسرے کی مساجد کے اندر جائیں اور نماز پڑھیں. اور وہ جو چیزیں بیان کر رہا ہے احادیث صحیحہ سے، میں نے خود پڑھ کے دیکھا ہے کہ اس کی وہ تمام جو آپس کے اندر اسٹوڈنٹس یا ٹیچر کے درمیان ایک مذاق کی بات ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے وہ تمام باتیں جو قرآن سے بیان کر رہا ہے، جو احادیث رسول سے بیان کر رہا ہے، میں نے خود جا کے چیک کیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ جیسے شیطانوں کی ہر طرح کی جو بری حسد کی نظر ہے اس سے بھی محفوظ رکھے. اور یہ بات بھی غلط ہے، آپ اس کے سامنے قرآن اور حدیث کے دلائل لے کے جائیں. میں یہ کہتی ہوں کہ میں اسے نہیں جانتی ہوں کہ وہ نہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا سوائے یہ نیٹ کے، کہ اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو میں اس بات پہ ایمان رکھتی ہوں کہ وہ خود اسٹوڈنٹس کی لائن میں آ کے بیٹھے گا انجینئر محمد علی مرزا، اور آپ کو اپنی چیئر پہ بٹھائے گا، جس کا اس نے بہت دفعہ کلیم بھی کیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو قرآن حق سے بیان کرتے ہیں، وہ لوگ جو احادیث صحیحہ دل سے حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جواب دینا ہے، تو وہ اس چیز کو بھی فالو کرتے ہیں کہ جو چیزیں انہوں نے کلیم کی ہے اس کو انہیں پروف کرنا پڑے گا، اور وقتاً فوقتاً پروف کرنا پڑتا بھی ہے انہیں. اس میں وہ اکثر و بیشتر چیلنج کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ مفتی تقی عثمانی کو بٹھا لیں، آپ مفتی مولوی الرحمان کو بٹھا لیں، ایک لائیو شو کریں اور پوری دنیا دیکھے اور اس میں دیکھیں میں ان کو کیسے لاجواب کرتا ہوں. اوکے، انجینئر محمد علی مرزا نے بہت بڑی غلطی کی، لیکن یہ اس کو کوئی نہیں ابھارتا. آپ کے جو پلے چھوڑے ہوئے نا آپ لوگوں نے مارکیٹ میں، یہ پلا کہنا ایک انسان کی اس سے بڑی انسلٹ کوئی نہیں ہے. اشرف المخلوقات ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، کہ یہی مقام تو تھا جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قرآن پاک نازل کر دی ہے. لیکن انسان نے اپنے وصف سے، اپنے کرتوت سے، اپنے لچھنوں سے اپنے آپ کو ایک پلے سے زیادہ اہمیت نہیں دی ہے. پلا بھی وفادار ہوتا ہے مالک کے ایک لقمے کا جو وہ اس کو ضرورت کے وقت ڈال دیتا ہے اس کے منہ میں. آپ تمام لوگ جو دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ تو پلوں سے بھی گئے گزرے ہو. آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ آپ نے جو جو پلے مارکیٹ میں چھوڑے ہوئے ہیں ان سب کو آپ پٹے ڈالیں اور ان سے کہیں کہ وہ جو وہابی پلے ہیں وہ اپنے ساجد میر صاحب جو ہیں وہ ان کی پرمیشن کے بغیر کوئی بیان مت دیں. اسی طرح دیوبندیوں کے جو پلے ہیں وہ سارے کے سارے بیان مت دیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے بغیر. اور الیاس صاحب نے جو پلے چھوڑے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے مالک کے بغیر دم مت ہلائیں اور مت بھونکیں. آپ کو ذرا خدا کا خوف نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے امت مسلمہ کے بچوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، ان کو قرآن اور حدیث رسول سے ہٹا کے. اگر پاکستان کی صرف اور صرف پاکستان کی مائیں کھڑی ہو گئی نا، خدا کی قسم آپ کو بھاگنے کا رستہ تو دور کی بات، آپ کو گھر جانے کا اور بیٹھنے کی جگہ بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. نہ آپ بیٹھ سکیں گے، نہ کھڑے ہو سکیں گے، نہ جی سکیں گے، نہ مر سکیں گے. اگر صرف پاکستان کی عورتوں کے اندر اس چیز کی غیرت آ گئی اور انہیں دین کی سمجھ آ گئی کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو کتابیں ہیں ان کے اندر کیا لکھا ہے، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس قوم کو چھیڑا ہے. ابھی تو پاکستانی جو مائیں ہیں یہ تو بڑے آرام و سکون سے سو رہی ہیں. ان عورتوں نے مطلب انکلوڈنگ می، ہم سب نے جو دین ہے وہ سپرد کر دیا ہوا ہے مدارس کے آپ جیسے ٹکے ٹکے کے مولویوں کے کہ بچے ہمارے جو ہیں وہ درست سمت میں جا رہے ہیں. ہم لوگوں کو تو بہت دیر کے بعد سمجھ آئی ہے، اتنی عمریں گزار کے اور گلا سڑا کے کہ آپ لوگوں نے تو ہمارے بچوں کو ہائی جیک کیا ہے. اور اس طرح سے ہائی جیک کیا ہے کہ ایک ممبر ایک دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے ایک ماں کے 10 بچے ایک مولوی کو فالو نہیں کرتے. تو یہ انجینئر نے پٹیاں پڑھائی ہیں نا ساری ہمارے بچوں کو، ہمارے مولویوں کو، کہ آپ لوگوں نے تفرقہ بازی کرنی ہے. اور آپ یہ جو کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کی طرف سے بغض اور عناد ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ انداز کسی مسلم کا نہیں ہو سکتا. جو مسلم ہوتا ہے نا اصلاح کرنے والا، اس کا انداز یہ نہیں ہوتا. آپ جس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں اور جس انداز میں آپ بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جس طریقے سے آپ پیش کر رہے ہیں، تو کیا آپ کا یہی انداز ہونا چاہیے؟ آپ کو انداز سے پڑی ہوئی ہے اور آپ کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ امت کے بچوں سے کھلواڑ کر گئے ہیں، بچیوں سے آپ کھلواڑ کر کے چلے گئے ہیں. اور آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے قرآن اور حدیث سے بچوں کو کتنا دور کر دیا ہے. جب ڈنڈے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ڈنڈا ہی استعمال ہوتا ہے تو بچے سدھرتے ہیں. کیا
اگر آپریشن کروانا ہو بچے کا کسی سیریس بیماری کے اندر تو آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں یہ گلا سڑا حصہ جو ہے یہ اس کا اپنا ہے لہٰذا ہم اس کو بھی بچا لیں، جبکہ ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہو کہ اگر آپ نے اس گلے سڑے حصے کو ریموو نہ کیا نہ کٹوایا تو آپ کا باقی جسم بھی خراب ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی تھیم تو یہی ہے کہ آپ نے گلے سڑے حصے کو اپنے گلے کا ہار بنا کے رکھنا ہے، ڈاکٹر کی جو تجویز ہے وہ تو یہ کہ گلے سڑے حصے کو کاٹ دیں۔ اب امت کے جو گلے سڑے حصے ہیں جو آپ لوگوں کی گھٹیا نالج کے باعث ہم لوگوں کو ملتے ہیں، کیا کیا آپ نے اب تک امت کے لیے؟ کیا یہ جو ملکی حالات رائٹ ناؤ چل رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کا کوئی پازیٹیو رول ہے؟ کیا آپ علماء سو میں سے نہیں آتے کہ حق کو حق کے طریقے کے ساتھ بیان کریں؟ کیا آپ لوگوں کے اندر اتنی جرت ہے کہ آپ حق سچ بیان کریں، آپ قرآن پاک کو طریقے کے ساتھ بیان کریں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے کے ساتھ بیان کریں؟ نہیں، آپ کی پینٹس آپ کے پجامے گیلے ہو جائیں گے اگر آپ حق سچ بات بیان کرنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو ابھی تو صرف اس بات کی فکر ہے نا کہ لوگ آپ کو چندے دینا بند ہو رہے ہیں، آپ کی آڈینس کم ہو رہی ہے، آپ کی نمازیں پیچھے کم ہو رہی ہیں، اس کے بعد آپ کی جو پتلونیں گیلی ہوں گی اور اس بات پہ گیلی ہوں گی کہ آپ کو حق سچ بیان کرنا پڑ جائے، آپ کو تو وہن موت کا ڈر وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس طریقے سے بڑی بڑی پڑکے ماریں، یہ تو شیطان کا کام ہے، شیطان نے اس طرح کی باتیں کی کہ میں ایگزیکٹلی شیطان قرآن بیان نہیں کرتا، شیطان لوگوں کو احادیث رسول کی طرف نہیں لاتا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ تمام لوگ شیطان ہیں جو لوگوں کو قرآن پاک ہاتھ میں پکڑنے سے روکتے ہیں، لوگوں کو اس بات سے روکتے ہیں کہ وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جائیں، آپ لوگوں کو اس بات پہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ دین سمجھے جو آپ ان کو ڈیلیور کرتے چلے آ رہے ہیں، چاہے آپ نے کہیں سے بھی پڑھا ہو۔ تمام دیوبندی مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ کہانیاں کروا رہے ہیں، وہابیوں کو موت پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کے اوپر کرٹیسائز کریں یا بولیں یا لوگوں کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے آئے۔ آج تک کتنے ایسے وہابی ہیں جنہوں نے عام پبلک کو کنونس کیا ہو اپنی ایجوکیشن سے، اپنے خطبات سے، اپنے دروس سے اور اپنے ڈیفرنٹ فورمز کے اوپر دی جانے والے لیکچرز کے ساتھ کہ رفع دین کرنا کیوں ضروری ہے، یا آمین بالجہر کہنا کس طرح سے کہنا، اس کی کیفیت کیا ہو، یہ کیوں امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ آپ ابھی تک عوام الناس کو داڑھی کتنی بڑی ہونی چاہیے، پائنچے اوپر کتنے ہونے چاہیے، پنڈلیاں کتنی ننگی ہونی چاہیے، آمین بالجہر کیسا ہونا چاہیے، رفع دین کیسا ہونا چاہیے، آپ نے تصویر ٹھیک ہے یا حرام ہے، آپ نے امت کو اس طرح کی چیزوں میں الجھا کے ان تمام کاموں سے دور رکھا ہے۔ ایجوکیشن کے اوپر مدارس میں بات ہوتی ہے نہیں، مساجد میں بات ہوتی ہے، خطبات میں بات ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ آپ نے کتنے بچوں کو موٹیویٹ کیا ہے؟ آپ کی کتنی مساجد ایسی ہیں جو چندوں میں پلتی ہیں اور لاکھوں کروڑوں کا چندہ اکٹھا کرتی ہیں اور وہ چندہ بعد میں یوٹیلائز ہوتا ہو یونیورسٹیز کے اوپر، یا یونیورسٹیز کو آپ چھوڑ دیں ریسرچ کے کام کے اوپر وہ چندہ یوٹیلائز ہو رہا ہو؟ ایک بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ ابھی اگر ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ کے تمام مکاتب فکر اتفاق نہیں کر رہے تو آپ اس کا الزام انجینئر پہ کیسے لگا سکتے ہیں کہ یہ سارا کیا دھرا اس کا ہے؟ نو، یہ سارا کیا دھرا آپ کے اکابر کا ہے، آپ کے سلف صالحین کا ہے۔ میں صحابہ والے سلف صالحین کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں علماء جو حق ہے ان کی بات بھی نہیں کر رہی ہوں، اور وہ گنتی کے چند ایک ہیں، اور آپ جیسے علماء سو اس کا بہت بڑا کردار ہے جو اپنے چندے بند ہونے کی وجہ سے حق بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔